بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 15 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، یہاں سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے جو مکی صورت ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس میں وارننگ ہے، اسلام کے اصولوں کی تعلیم ہے، دین کی دعوت کو سمجھایا گیا ہے اور دعوت دینے والوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اسراء و معراج، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانے کی خاطر مسجد اقصیٰ کی اور پھر آسمانوں، جنت و جہنم کی سیر کرائی۔ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ تھا۔ اس مناسبت سے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم نے تمہیں تورات دی تھی اور بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور سخت سزا ملے گی۔ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو مانے گا بڑے اجر کا حقدار ہوگا۔ انسان کا عمل اس کے رجسٹر میں درج ہے، قیامت کے دن کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو دنیا کی خاطر محنت کرے گا اسے دنیا ملے گی اور آخرت والے کو آخرت۔ احکام، ایک اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ جیسے اہم احکام دیے گئے۔ قرآن سے محروم، کفار کے دل اور کان قرآن سے محروم کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ واحد کا ذکر سن کر بدک جاتے ہیں۔ آخرت سے متعلق شبہات کا سخت انداز میں جواب دیا گیا۔ تو یہ ہے پہلا پاؤ، کی ورڈز ہیں اسراء و معراج، عمل، احکام، محروم۔ دوسرا پاؤ، اچھی بات کہو تاکہ شیطان تمہارے درمیان فساد پیدا نہ کر سکے۔ مشرک جنہیں پکارتے ہیں وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ نشانیاں آ جانے کے بعد انکار کی صورت میں ہلاکت یقینی ہے۔ ابلیس نے قیامت تک اکثر لوگوں کو بہکانے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تم تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہو اور تکلیف دور ہوتے ہی غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ مشرکین کا پلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیں اور مکے سے باہر نکال دیں۔ اے نبی، نمازوں اور تہجد کی پابندی کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شفا و رحمت ہے، جن و انس مل کر بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اس معجزے کے باوجود، یعنی قرآن کے باوجود، کفار عجیب مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو مٹی میں مل جانے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو یہ دوسرا پاؤ، کی ورڈز ہیں اچھی بات، ابلیس، پلان، شفا۔ تیسرا پاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی ہم نے، فرعون پر ان نشانیوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ قرآن خاص حکمت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ نیک لوگ جب اسے سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ سورہ کہف شروع ہو رہی یہاں پر جو مکی صورت ہے، اس میں 4 قصوں کے ذریعے عقیدہ، مال، علم اور اقتدار کی آزمائشیں سمجھائی گئی ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھے کون اچھے عمل کرتا ہے اور آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن ڈرانے اور خوشخبری کے لیے ہے، وہ برے لوگوں کو ڈراتا اور اچھے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ کہف والے، یہ ہے عقیدے کی آزمائش کا قصہ۔ کچھ نوجوان توحید پرست تھے، بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ اللہ نے انہیں سلا دیا، تقریباً 300 سال بعد بیدار ہوئے اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بن گئے۔ مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ قرآن کو سنائیے، اس کو سن کر اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے نہ لائے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرا پاؤ ہے یہ جس کے کی ورڈز ہیں 9 نشانیاں، ڈرانے کے لیے قرآن، کہف والے اور سنائیے قرآن کو۔ چوتھا پاؤ، ایمان و عمل والوں کو نعمتوں والی جنت ملے گی۔ باغ والا، یہ ہے مال کی آزمائش کا قصہ۔ ایک مالدار شخص کے 2 باغ تھے، وہ ان پر اکڑنے لگا، آخرت کا انکار کیا اور خود کو رب کا چہیتا بتایا، سمجھانے پر بھی باز نہ آیا۔ پھر جب اس کا باغ برباد ہو گیا تو افسوس کرنے لگا۔ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی اگے، پھلے پھولے اور پھر سوکھ کر ختم ہو جائے۔ مال و اولاد دنیا کی زینت ہے، کام آنے والی چیز تو نیک اعمال ہیں۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو اپنا ولی بناؤ گے؟ قیامت کے روز شرکا کام نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام، یہ ہے علم کی آزمائش کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کے ساتھ 2 سمندروں کے سنگم تک سفر کیا، جہاں ان کے توشے کی مچھلی نکل بھاگی تھی، وہاں ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ نے خضر سے سیکھنے کی خاطر سفر کیا۔ اس سفر میں خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور ایک بچے کا قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے اعتراض کیا۔ تو یہ تھا چوتھا پاؤ، کی ورڈز ہیں ایمان و عمل، باغ، ابلیس، موسیٰ۔ تو بس اتنا ہی، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔